اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم دیکھ رہے تھے جنت کا راستہ۔ اسلام قبول کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کی ضرورت ہے۔ اسلامی زندگی گزارنے کے لیے وہ طریقہ زندگی سیکھنا ضروری ہے جس کی واضح ہدایات اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں دی، جس کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی گزار کر دکھائی۔ اسی کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو تربیت دی، اور آج تک ان کے نقش قدم پر چلنے والے اسلاف نے اسی کی طرف رہنمائی کی۔ اسلامی طرز زندگی کی تقسیم عقائد، عبادات، آداب، حقوق، اخلاقیات وغیرہ کے تحت کی جاتی ہے۔ جنت کا راستہ ان موضوعات کا جامع احاطہ ہے اور اس کی حیثیت ایک مسلمان کی زندگی میں رہنما کتاب کی ہے۔ جنت کا راستہ پہلا موضوع عقیدہ ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی کے لیے عقیدے کا علم ضروری ہے۔ جنت کا راستے کا دوسرا موضوع عبادات ہے۔ جنت کے راستے میں عبادات کا اندازہ بہت سادہ اور جاندار ہے۔ مختصر سوال جواب کے طریقے سے عبادت کا طریقہ کار کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ جنت کا راستے کا تیسرا موضوع آداب ہے۔ آداب جنت کے راستے کے مسافر کے حسن میں اضافہ کرتے ہیں، ان پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے۔ جنت کے راستے کا چوتھا موضوع اخلاقیات ہے۔ اس میں اچھے اخلاق کو اپنانے کے لیے ترغیبات اور برے اخلاق سے بچنے کے لیے ترہیبات، جن کا ماخذ قرآن و حدیث ہے، اسے بچنے کی کوشش کریں گے۔ جنت کا راستہ پانچواں موضوع حقوق ہے۔ حقوق کی ادائیگی تبھی ممکن ہوتی ہے جب دینے کا اجر اور نہ دینے کا نقصان معلوم ہو، اور یہ معلوم ہو کہ دینا کیا ہے۔ حقوق کے باب میں ان کی وضاحت کی جائے گی انشاءاللہ۔ جنت کے راستے کا ساتواں اور آٹھواں موضوع اذکار، درود اور دعائیں ہیں، جن کا راستہ جنت کا راستہ میں ان دعاؤں اور اذکار کو شامل کیا گیا ہے جو ہر مسلمان کی ضرورت ہے۔ جنت کا راستہ کے اختتام پر متفرق موضوعات ہیں۔ اس میں ان موضوعات کو شامل کیا گیا جن کے بارے میں درست معلومات رکھنا اور ان پر عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ جنت کا راستہ ہر مسلمان کی ضرورت ہے۔ یہ کتاب نو مسلموں کو اسلام کے بارے میں ابتدائی معلومات فراہم کرنے کا بھی مفید ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کاوش کو شرف قبولیت عطا فرمائے، تمام کوتاہیوں سے درگزر فرمائے اور ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے۔ سب سے پہلا جو ہم نے راستہ ہے وہ ہے عقیدہ۔ عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ عقیدہ ان فیصلوں کا نام ہے جنہیں انسان اپنی عقل سے سوچ کر، کانوں سے سن کر اور قوانین الہی کے ذریعے پرکھ کر صادر کرتا ہے۔ یہ فیصلے دو ٹوک اور بے لاگ ہوتے ہیں اور عقل اور نقل کی کسوٹی پر قطعی پورے اترتے ہیں۔ اسی لیے ایک بار جب انسان کا ذہن اس قسم کا کوئی فیصلہ صادر کرتا ہے اور اپنے دل اور دماغ میں وہ ٹھان لیتا ہے جو اس نے سوچا وہی برحق ہے اور درست ہے، تو اب کوئی طاقت اسے نہ اپنے فیصلے سے ہٹا سکتی ہے، نہ ہی اس کے بارے میں کسی قسم کا نقص، فتور یا شک اور شبہ اس کے دل میں پیدا کر سکتی ہے۔ عقیدہ رکھنا کیوں ضروری ہے؟ وحی الہی کے مطابق عقیدہ دین اسلام کی بنیاد ہے۔ عقیدے کی وجہ سے ہی انسان مسلمان بنتا ہے، پھر اسلامی طرز زندگی اختیار کرتا ہے۔ جیسے کوئی عمارت بنیاد کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی، اسی طرح عقیدے کے بغیر اسلامی طرز زندگی کو اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام میں عقیدے کی حیثیت ایسی ہی ہے جیسے انسانی جسم میں دماغ کی حیثیت ہے۔ جس طرح دماغ کے بغیر انسان کا تصور نہیں کیا جا سکتا، ایسے ہی عقیدے کے بغیر اعمال صالح کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تیسرا، عقیدہ اسلامی زندگی کی بنیاد ہے۔ جیسے کسی بھی عمارت کی مضبوطی اور استحکام کا انحصار بنیاد کی گہرائی اور مضبوطی پر ہوتا ہے، اسی طرح اسلام پر، عمل صالح پر،
ثابت قدمی کا انحصار عقیدے کی مضبوطی اور گہرائی پر ہے۔ چوتھی بات، عقیدے کے بغیر انسان اپنی مقصد زندگی کو پورا نہیں کر سکتا۔ مقصد زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے انسان کو کچھ فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ سب سے پہلا فیصلہ انسان اپنے پیدا کرنے والے کے بارے میں کرتا ہے۔ اس فیصلے کو دل سے ماننا، زبان سے اقرار کرنا کہ وہ ذات واحد ہے جس نے اسے وجود بخشا، وہی اس کا مالک ہے اور رازق ہے۔ اس نے انسان کو اپنی زندگی کے لیے، بندگی کے لیے پیدا کیا، اسی مقصد کے لیے رسول بھیجے اور کتابیں نازل فرمائیں۔ ان کتابوں کے سب احکامات پر ایمان لانا اور عمل کرنا فرض ہے۔ اسی لیے اس نے آخرت کا دن رکھا تاکہ فیصلہ ہو سکے کہ کون مقصد کے مطابق زندگی گزار کر آیا اور کون بے مقصد زندگی گزار کے آ گیا۔ پانچواں، عقیدہ مسلمان کی وہ ضرورت ہے جو عبادت کی بنیاد ہے۔ نماز تب عبادت بنتی ہے جو اللہ وحدہ لا شریک لا کی ذات کے لیے ہو۔ روزہ تب عبادت بنتا ہے جو رب العالمین کے لیے ہو۔ زکوٰۃ تب عبادت بنتی ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو۔ حج تب قبول ہوتا ہے جب اسے اللہ تعالیٰ کے لیے پورا کیا جائے۔ جہاد تب قبول ہوتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کے کلمے کی بڑائی اور سربلندی کے لیے ہو۔ 6، عقیدہ مسلمان کی وہ ضرورت ہے جس کی وجہ سے اس کے عام بھلائی کے کام بھی عبادت بن جاتے ہیں۔ 7، عقیدے کی درستگی کی وجہ سے ہی انسان اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول کیا جاتا ہے۔ 8واں، عقیدے کی درستگی کی وجہ سے انسان کے نیک اعمال قبول کیے جاتے ہیں۔ اللہ کو بندے کے نیک اعمال بہت پسند ہیں، اسی لیے نیک اعمال اللہ تعالیٰ کے یہاں ضائع نہیں کیے جاتے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ صالح عقیدے سے پھوٹے ہوں۔ 9، صحیح عقیدہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اسی وجہ سے اللہ کے رسولوں نے اپنی زندگیاں لگا دی۔ رب العزت کا ارشاد ہے سورۃ آل عمران آیا 64، یقیناً اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا جب انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا جو انہیں اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور یقیناً وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ اسی آیت میں تزکیہ سے مراد عقیدہ کی اصلاح ہے۔ قرآن مجید کا 1/3 حصہ عقائد پر مشتمل ہے۔ 10، باطل اور کمزور عقیدے کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ باطل عقائد گھن کی طرح انسان کے اعمال کو برباد کر دیتے ہیں۔ رب العزت نے فرمایا، اور تمہاری طرف اور تم سے پہلے لوگوں کی طرف وحی کی گئی کہ تم نے شرک کیا تو ضرور تمہارا عمل ضائع ہو جائے گا اور تم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، اور جو شخص ایمان کے ساتھ کفر کرے تو یقیناً اس کے اعمال ضائع ہو گئے اور آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ 11، عقیدے کی پختگی اور پاکیزگی مسلمان کی ضرورت ہے۔ یہ پختگی کہاں تک ہو؟ جتنی کسی انسان میں ہمت ہو۔ مثلاً جو شخص غیر اللہ سے جتنا زیادہ برات کا اظہار کرنا چاہے اس کی کوئی حد نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت جتنی دل میں گہری اتر سکے اس کی کوئی انتہا نہیں۔ اس کا خوف جتنا بڑھا سکیں کوئی حد نہیں۔ جتنا توکل کر سکیں، جتنی امید باندھ سکیں، عقیدے کی کوالٹی بہتر بنانے کی کوئی حد نہیں۔ اعمال صالحہ کی کوالٹی اسی سے بہتر ہوتی ہے۔ یہ میدان ہے جہاں لوگوں کے اعمال، ان کے درجات اور ان کا مقام ایک جیسا نہیں رہتا۔ اس لیے عقیدے کی اصلاح ایک مستقل عمل ہے اور خوب سے خوب تر کی تلاش یہی زندگی کا مقصد ہے۔ رب العزت نے فرمایا سورۃ ملک آیا 2، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے، اور وہ زبردست ہے درگزر کرنے والا۔ 12، عقیدہ وہ بیج ہے جو دلوں میں کاشت ہوتا ہے، اسی سے رسم و رواج، تہوار، تہذیب اور ثقافت کے پھل پھول لگتے ہیں۔ جتنا بیج قوت والا ہوتا ہے اتنے ہی پھل پھول اعلیٰ ہوتے ہیں۔
جو لوگ عقیدے میں کمزور ہوتے ہیں وہ باطل طور طریقے اختیار کرتے ہیں۔ دین اسلام کیا ہے، انشاءاللہ اس کو کل جاری کریں گے۔ تو ہم نے کرنا کیا ہے، اپنے عقیدے کو مضبوط کرنا ہے، اللہ پر توکل رکھنا ہے، اس کے بارے میں پڑھنا ہے، شرک بالکل نہیں کرنا، مادے پرستی میں نہیں جانا اور توکل کو بڑھانا ہے، اور اللہ سے محبت کرنی ہے، اللہ کو ہر وقت اپنے دل میں یاد رکھنا ہے، اللہ سے باتیں کرنی ہے، تو انشاءاللہ ہمارا عقیدہ پختہ سے پختہ ہوتا چلے گا۔ اور یہ کبھی کسی مقام پر نہیں رکنا کہ اب میں ٹھیک ہو گیا، میرا عقیدہ صحیح ہے، نہیں، اس سے آگے بڑھنا ہے، درجات کو بلند کرتے جانا ہے، اور اپنے ماحول میں بھی اس کا پرچار کرنا ہے اور اس کو پھیلانا ہے، رول ماڈل بننا ہے۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ اور یہ کب کام ہوگا، جب ہم اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزاریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے اور اس پر استقامت دے۔ آمین یا رب العالمین۔